السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک لیلۃ القدر۔ گناہوں کی پوٹلی سر پر اٹھائے سرکشی پر اترے ہوئے ہم نادان اور نام کے مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خدا تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس مبارک ماہ میں جب شیطان سلاخوں کے پیچھے زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کا ایک سنہری موقع حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف سحری کی چاشنی ہے تو دوسری طرف افطار کی برکت ہے۔ اگر ایک طرف خالی معدے سے منہ کے راستے نکلتی بدبو ہے تو دوسری طرف وہی بدبو خدا کے نزدیک مشک و کستوری سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو آسمان پر سے پتھر برسانے والے ہیں۔ دن بھر گناہوں کی لت میں لت پت گناہوں سے لدا جست خاکی لے کر آرام سے اس آس پر بنا معافی مانگے سو جاتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم اپنے اعمال کا موازنہ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ رحمتوں اور برکتوں سے کریں تو اسی لمحے اگلی سانس آنے سے پہلے ہی چلو بھر پانی لے کر ڈوب مر جائیں۔ اگر ہم پل بھر کو سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے بتلائے ہوئے طریقوں پر گزار رہے ہیں تو یقیناً جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ نعوذ باللہ ہم نے ہر چیز کی طرح خدا کے دین کو بھی مذاق میں لے رکھا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں گناہ کرتے ہی مل جانی ہے تو یقین جانیے کوئی گناہ کے نزدیک تک نہ بھٹکتا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ رات گناہ کر کے سوئے اور صبح کو اسی گناہ کی کالک ہمارے ماتھے پر سے واضح نظر آئے گی تو شرم کے مارے ہم میں سے کوئی گناہ کو ہاتھ تک نہ لگاتا۔ مانتا ہوں وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، مگر وہ ہدایت بھی ہدایت مانگنے والوں کو دیتا ہے، وگرنہ بن روئے تو یہاں ماں دودھ بھی نہیں دیتی۔ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے کون واقف نہیں؟ ایک طرف پہلے عشرے کی رحمت تو دوسری طرف دوسرے عشرے کی مغفرت ہے۔ اگر ایک طرف تیسرے عشرے میں نجات کا فرمان ہے، وہی تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی نوید ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں ایک نفل کا ثواب ایسا ہے گویا کہ نفل ادا کرنے والے نے 84 سال تک نفلی عبادت کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیلۃ القدر کی کوئی خاصیت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر معتدل ہوتی ہے، یعنی نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں یوں تو دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے یکساں ہیں۔ رمضان المبارک کی قدر و اہمیت ہر ایک مسلمان کے دل کے لیے ایک عظیم درجہ رکھتی ہے، لیکن ہم پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ دو طرفہ اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ رمضان کی 27ویں شب لیلۃ القدر کو ہمیں خدائے ذوالجلال کی جانب سے دو تحفے عطا کیے گئے۔ پہلا تحفہ لیلۃ القدر میں بصدقِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن مجید کا تحفہ ملا، ایک ایسی کتاب جو روز اول سے روز آخر تک ہر پہلو، چاہے پھر وہ سماجی ہو، سیاسی ہو، دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، میں مدد کرتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے 27ویں پارے کی سورہ القدر کی پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسی قرآن پاک کو اس مبارک رات لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسرا تحفہ ہمارا سونا پاکستان بھی اسی رات ہماری جھولی میں ڈالا گیا، جب انگریزوں کی قید میں بسنے والے ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی اپنی طرز سے جینے کا حق ملا۔ ایک ایسی مبارک رات جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک الگ مملکت بن کر دنیا
دنیا کے نقشے پر ابھرا، وہ رات جب غلامی کی زنجیریں پاؤں سے کاٹ کر آزادی کا فرمان ہمارے ہاتھ میں تھمایا گیا۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو فرمائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شب کو شب قدر ہے تو اس میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، ترجمہ، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی سے محبت رکھتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن ان تمام تر انعامات و کرامات اور نوازشات کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہیں کہ دھوکہ دہی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو جنت کے حصول کے لیے، ہم خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں تو گن کر، ارے بھولے لوگوں، اس خدا سے کیسا حساب کرنا جو بے حساب دیتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے، پھر دیکھنا جنت تو بن مانگے ہی ہماری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔